بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ کتنا پاورفل ذکر ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کے وہ فضائل و برکات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو شاید ہی آپ کو معلوم ہوں۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا کیا کیا فائدہ ہے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اکثر آپ مسجد میں نماز کے بعد دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی انگلیوں پر کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے ان کے علم میں اضافے کے لیے بتا رہے ہیں کہ مسجد میں یا گھروں میں نماز کے بعد لوگ اپنی انگلیوں پر تسبیح فاطمی یا تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد خاص طور پر یہ تسبیح انگلیوں پر پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس تسبیح کا پڑھنے والا نامراد نہیں رہتا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، کیا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا فرض ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ نہیں پڑھی جاتی، صرف فجر اور عصر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور فجر اور عصر کے بعد بھی پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ بھی لی جائے تو اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ تسبیح فاطمی اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح بتائی تھی، اور جب انہوں نے غلام یا خادمہ مانگی تھی کہ گھر کے کام کاج میں بڑی مشکل ہوتی ہے، پانی کی مشکیزیں بھر بھر کر لانا پڑتا ہے، کوئی غلام یا خادمہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں غلام سے بھی بہتر چیز بتاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تسبیح فاطمہ بتائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ کام کاج میں بندہ تھک جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج بتایا۔ یہ ایک ٹونک ہے آپ کی قوت کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک وٹامن ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مانگا تو غلام تھا، تو آپ نے تسبیح دے دی۔ آپ چکی پیستی تھیں، گھر کے کام کاج کرتی تھیں، پانی کے مشکیزیں اٹھا اٹھا کر آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے تھے، اس لیے آپ چاہتی تھی کہ غلام مل جائے تو ذرا سہولت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں غلام سے بہتر چیز دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کے بدن کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ 3 دن سے نہیں سوئے ہیں اور تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جائیں، صرف 3 گھنٹے کے لیے سو جائیں، تو جب آپ اٹھیں گے تو ایسے فریش ہوں گے جیسے آپ 3 دن سوئے ہیں۔ یہ ایسی تسبیح ہے۔ عموماً علماء کرام اور اساتذہ کرام طلبہ کو بھی تسبیح فاطمہ کی تاکید کرتے ہیں کیونکہ انہیں پڑھائی کی وجہ سے سونے کے لیے کم ٹائم ملتا ہے، تو جب آپ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کم نیند لے کر بھی فریش اٹھیں گے۔ تسبیح فاطمہ آپ کے بدن کی تھکاوٹ کو کھینچ لیتی ہے۔ قبولیت اور دعا کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے۔ تسبیح فاطمہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد اس لیے رکھی گئی کیونکہ اس وقت آسمان کے ملائکہ تبدیل ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر میں واپس چلے جاتے ہیں، عصر میں نئے فرشتے آتے ہیں۔ اس وقت یہ تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ فجر کے فرشتے آپ کی تسبیح لے کر جا رہے ہیں، اور جو عصر کے فرشتے آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی تسبیح و تقدیس سنیں گے، تو اللہ کے یہاں وہ آپ کی گواہی دیں گے۔ اس لیے 2 نماز فجر اور عصر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمات بہت طاقتور ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نفل پڑھا کرو تو سلام پھیرنے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرو۔ تو فرمایا جو دعا کرو گے فوراً قبول ہوگی، یعنی دعا قبول ہوگی۔ اس تسبیح کو صلاۃ التسبیح صغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 نام اللہ جل شانہ کو ایسے زبردست پسند ہیں کہ ایک میں تسبیح، دوسرے میں تحمید، تیسرے میں تکبیر، اللہ کی پاکی بیان
بیان کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف میں مزین کرتا ہے، پھر اللہ کی بلندی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جلال آتا ہے، تو اللہ اس شخص کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ مسنون عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عارفی قدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جب تم دعا کیا کرو تو 10 مرتبہ تو پڑھ ہی لیا کرو، ویسے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ آپ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں، اور رات کو سوتے وقت دم کر کے بدن پر ہاتھ پھیر کر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے، سوئیں گے تو آپ کی ساری تھکاوٹ کھینچ لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لگتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ الفاظ تلقین کیے اور فرمایا جب سونے کے لیے لیٹو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کسی خادمہ سے بہتر ہے۔ ان 3 کلمات کو تسبیح فاطمہ یا تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمدللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھنا ہے، یہی تسبیح فاطمہ یا تسبیح فاطمی کہلاتے ہیں۔ فجر اور عصر کے فرض نمازوں کے بعد لوگ اس تسبیح کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس وقت کوئی نوافل سنتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عموماً لوگ ظہر، مغرب اور عشاء کی مکمل نماز کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگو تو دعا سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر دعا مانگا کرو۔ جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ بہت بابرکت عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ سے مراد صرف تسبیحات کا اہتمام ہی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام اور دینی کتب کا مذاکرہ، پڑھنا یا پڑھانا، مراقبہ اور دیگر عبادات بھی شامل ہیں۔ ذکر اللہ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بے شمار ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: نیک صفات مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار رکھا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اسی سے دلوں کو حقیقی اطمینان ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: عذاب قبر سے نجات دینے والا کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔